اس میں شامل ہو جائے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. قرآن مجید بران رشید میں اللہ وحدہ لا شریک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بے مثلیت کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے. بالکل. یعنی یہ ایک واضح قرآنی بیان ہے کہ نبی کی بیویوں جیسی کوئی اور عورتیں اور کسی کی بیویاں نہیں ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے فیصل بھائی کہ ہم میں سے ہر شخص، ہم اسی معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی والد یا کوئی بھی پیارا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی والد نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کے گھر میں یا عقد میں، اور کوئی پیارا نہیں چاہتا کہ اس کے پیارے کے عقد یا گھر میں کوئی ایسی خاتون اس کی زندگی کا حصہ بنے کہ جو قابل قدر نہ ہو یا مستقبل میں جا کر اس سے کسی قسم کے کوئی کمزور چیزیں ظاہر ہونے والی ہوں، یا وہ کہیں کسی موقع پر اس باپ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کو دھوکہ دے. لہذا والدین اور پسند ناپسند والا جو چکر ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے سے کہتے ہیں تم کچھ اور دیکھ رہے ہو، ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں، تم جذباتی باتیں وقتی طور کے لیے کر رہے ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستقل طور پر تمہاری زندگی کی آسانی کا بندوبست کریں. تو اس حوالے سے یہ کنفرم ہے کہ کوئی بھی والد کسی کمزور عورت کو اپنے بچے کے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جنہیں اچھا سمجھا جا رہا ہوتا ہے وہی لڑکیاں دھوکہ دے جاتی ہیں. اب ہم آتے ہیں حضور کی طرف. تو اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کیا ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. حضور ہر وقت خدا کی نگاہ کرم میں رہے. حضور سید عالم کا بچپن، حضور کا لڑکپن، حضور کی جوانی، سرکار کا مکی دور، سرکار کا مدنی دور، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں رہا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے اگر کسی کے گھر میں کھایا تو حضور کی مرضی تھی، کچھ بولے تو حضور کی مرضی تھی. یہ سب انتخاب الہی تھا اور ہم سمجھتے ہیں یہ ازلی انتخاب تھا. اگر یہ ازلی انتخاب نہ ہوتا تو تورات، زبور، انجیل کے اندر، پرانی کتابوں کے اندر نہ حضرت علی کے تذکرے ہوتے، نہ سرکار حسنین کریمین کی باتیں ہوتی، نہ حضرت عمر کی باتیں ہوتی، نہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے تذکرے ہوتے. یہ سب چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ یہ سب اللہ کا انتخاب تھا. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. تو جو خواتین رسول اکرم کے حرم کی زینت بنی ہیں ان کو ماں باپ نے، یہ کسی اور نے نہیں، کائنات کے رب نے چنا ہے. اور انتخاب الہی یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان میں سے کوئی خاتون بھی ایسی نہیں ہے جو کردار کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے کسی قسم کی کمزوری رکھتی ہو یا اس میں کمی واقع ہو. ملکۃ العرب سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ سیدہ کائنات، مخدومہ کونین، حضرت سیدۃ نساء العالمین فاطمہ زہرا کی والدہ ہیں، حسنین کریمین کی نانی ہیں، مولا علی کی ساس ہیں اور میرے حضور کی بیوی ہیں اور تمام کائنات کے مومنوں کی پہلی ماں ہیں. میرے نبی کے گلشن کی پہلی بہار، میرے نبی کے چمن کی پہلی زینت، وہ عظمت والی خاتون کہ ہم اس میں اور کیا لفظ بولوں، میں اکثر یہاں لفظ بولا کرتا ہوں، محسن کائنات. محسن کائنات. یہ سب جانتے ہیں، یہ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ بہت مالدار خاتون تھیں. آپ کے کئی سو اونٹ کے قافلے آپ کا مال جب تجارت کا جاتا چلتے، جن پہ سونا، چاندی، ریشم اور اس طرح کی چیزیں ہوتی، پروڈکٹس ہوتی. آپ جب حضور سید عالم کے عقد میں آئیں، انتخاب الہی ہے، اور آپ حضور کے عقد میں آئیں تو یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مالی معاملات وہ سب کے سامنے. اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہ ملکۃ العرب، وہ سیدہ طیبہ، وہ اتنی جو امیر تھیں، ان کا اتنا بڑا مال و دولت تھا، تو وہ کہاں گیا کہ ایک وہ وقت آ رہا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں جناب جو چولہا جل رہا ہے وہاں پکانے کے لیے چیز کچھ نہیں ہے. تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ سیدہ خدیجہ کا سارا مال نثار ہو گیا اور نچھاور ہو گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین طیبین پر. پھر آپ کا جو جنت میں مقام ہے، پھر جو آپ کی عظمت، آپ کی شان کے اندر قرآن کی آیات، پھر آپ کا جو مقام رسول خدا نے بیان کیا، اور اس کے بعد جو ساری زندگی اللہ کا نبی آپ کو یاد کرتے رہے اور افسوس کا اظہار کرتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے. ایک ہی روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ایک
موتیوں کا بنا ہوا محل دیکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔